میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہونے لگے تو براق شوخی میں آ گیا، جیسے جبل احد ایک مرتبہ شوخی میں آیا تھا۔ براق کچھ اچھلنے کودنے لگ گیا۔ جبریل نے کہا براق کیا ہوا، کیا تو نہیں جانتا کہ تمہارا سوار کون بن رہا ہے؟ براق نے کہا جانتا ہوں، تبھی تو یہ شوخیاں دکھا رہا ہوں، لیکن میری ایک عرض ہے۔ پوچھا گیا کہ براق تیری کون سی عرض ہے، کون سی بات ہے، کون سا سوال ہے؟ کہنے لگا کہ آج تو مجھے یہ سعادت ملی ہے کہ نبی کی سواری بن رہا ہوں، لیکن کیا معلوم قیامت کے دن جنت میں جاتے ہوئے یہ سعادت کسی اور کو ملے۔ آج مجھ سے یہ وعدہ کرنا ہوگا کہ یہ سعادت مجھے جنت میں بھی ملے گی۔ قیامت میں جب جنت کی طرف آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا جائے گا تو رب تعالیٰ نے آپ کی اس التجا کو، براق کی اس التجا کو سنا، اسے قبول کیا کہ جیسے آج تو میرے نبی کی سواری بن رہا ہے، ایسے ہی قیامت میں بھی میرے نبی کی سواری بنے گا۔ اب اس نبی کی باری آئی جو ہر وقت اپنے امتیوں کو یاد فرماتا ہے۔ براق پر سوار ہونے سے پہلے میرے نبی انتہائی مغموم اور پریشان۔ رب کریم نے ارشاد فرمایا اے میرے محبوب اب کیا بات ہے کہ تو پریشان ہے اور اتنا مغموم ہے؟ میرے کریم آقا نے عرض کیا یا رب العالمین، آج تو میرے لیے سواری ہے، آج میرے لیے براق آ گیا، تو کل قیامت کا جب اعلان ہوگا تو اس وقت میرے امتی جب اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو ان کے لیے کوئی سواری نہیں ہوگی، وہ برہنہ جسم برہنہ پا کتنی مشکل سے محشر کی طرف جائیں گے۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ جیسے آج تجھے براق عطا کیا گیا ہے اے میرے محبوب، ایسے ہی آپ کے امتیوں کو بھی براق عطا کیے جائیں گے۔ یہ براق برق کہتے ہیں بجلی کو، رعدوں و برق، یہ برق قرآن کریم میں ارشاد ہوا، یعنی برق رفتار۔ جب ہم کسی کو انتہائی تیز رفتار کہتے ہیں تو اسے ہم کہتے ہیں برق۔ جیسے بجلی کہاں کڑکتی ہے آسمان پہ، کہاں چمکتی ہے، تو لحظہ بھر میں یہاں پہنچ جاتی ہے۔ جب آسمان پر بجلی چمکتی ہے کتنی دیر لگتی ہے، بٹن جب ہم دباتے ہیں تو لائٹ جلتے ہوئے کتنی دیر لگتی ہے۔ اب یہ روزمرہ کا معمول ہے، ہم غور نہیں کرتے۔ اب ادھر ایک لائٹ یا ایک بٹن آن کریں یا مین سوئچ آپ آن کریں تو آپ کو یہ پہلی منزل، دوسری منزل، تیسری منزل، اوپر چوتھی منزل، سب پر ایک بٹن سے ایک لحظے میں، ایک سیکنڈ میں ساری بتیاں جو ہیں، سارے بلب جو ہیں آن ہو جائیں گے۔ کچھ دیر لگتی ہے۔ یہ برق اسی سے ہے کہ وہ براق، آسان سی تعریف اس کی گئی کہ جہاں اس کی نظر پڑتی وہاں اس کا قدم پڑتا۔ جہاں براق کی نظر پڑتی وہاں اس کا قدم پڑتا۔ اتنا تو سب نے سنا، لیکن یہ کسی نے نہیں سنا کہ اس کی نظر کہاں پڑتی۔ اس کی نظر کہاں پڑتی؟ جہاں نظر پڑتی وہاں قدم پڑتا۔ لیکن یہ نہیں کہ نظر کہاں پڑتی، اس کو ایک طرف رکھ دیا گیا۔ دوسری بات یہ کہ نظر کی رسائی قدم اور ہاتھ کی رسائی سے زیادہ ہے۔ ہمارا قدم یہاں سے باہر جاتے ہوئے کوئی 20 قدم ہوں گے گیٹ تک، اور ہاتھ یہ 3 فٹ کا ہاتھ، 2.5 فٹ کا ہاتھ، ہاتھ کی رسائی یہاں تک، قدم کی رسائی 1 فٹ 1.5 فٹ تک، اور نظر کی رسائی جہاں سامنے کوئی مانے نہ ہو، دیوار نہ ہو، کوئی چیز حائل نہ ہو تو اتنی دور تک نظر جاتی ہے۔ تو قدم سے نظر کی رسائی زیادہ ہے، تو جہاں نظر کی رسائی ہو قدم وہاں ہو، پھر اس کا اندازہ لگا لیں کہ نظر کہاں ہوگی اور قدم کہاں ہوگا۔